اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ ہم آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 96 پڑھیں گے، اور سبق نمبر 96 کے اندر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 221 پڑھیں گے۔ آج کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرک عورتوں سے اور اسی طرح مشرک مردوں سے عورتوں کو نکاح کرنے سے منع کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اگر مشرک آزاد ہو اور مومن غلام ہو تو وہ آزاد جو ہے اس سے غلام بہتر ہے، کیونکہ وہ مومن ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ ہم دو اسلوب کے ساتھ قرآن پاک کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں۔ پہلا اسلوب جو ہے تفہیم القرآن بذریعہ علامات کے ذریعے۔ اگر آپ قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ معلم القرآن کا جو ہمارا ایک مکمل کورس ہے 15 ویڈیوز کا، وہ آپ لازمی دیکھیں۔ اس کے اندر جتنی بھی اس کے اندر علامتیں دی ہوئی ہیں جن رنگوں کے اندر، وہ وہاں پہ تمام کی تمام بتلائی گئی ہیں کہ یہ علامتیں جو ہیں ان کا کیا ترجمہ ہوگا، ان کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ عربی گرامر بیسک سے لے کے ایڈوانس تک سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ علم و نحو کا جو ہمارا کورس سٹارٹ ہو چکا ہے الحمدللہ، اس کے 15 لیسن ہو چکے ہیں، اس کو بھی ساتھ ساتھ جاری رکھیں انشاءاللہ۔ آپ آہستہ آہستہ اچھی طرح قرآن پاک کو گرامر کے ساتھ سمجھنا اور اس کا ترجمہ کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ نمبر 1، تفہیم القرآن بذریعہ علامات۔ سرخ رنگ ایک علامت کے لیے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے، اور کالا رنگ جو ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولا تنکحوا المشرکات، اور نہ تم سب نکاح کرو مشرک عورتوں سے، حتی یؤمننا، یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، یعنی جب تک وہ ایمان نہ لائیں اس وقت تک تمہارا ان کے ساتھ نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور البتہ مومنہ لونڈی بہتر ہے آزاد مشرک عورت سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور اگرچہ وہ بھلی لگتی ہوں آپ کو۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ تم سب نکاح کراؤ اپنی عورتوں کا مشرک مردوں سے، حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ جب ایمان نہ لائیں، یعنی جب تک وہ بھی ایمان نہ لائیں مشرک مرد، اس وقت تک تم بھی اپنی عورتوں کا مشرک مردوں کے ساتھ نکاح نہ کریں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، البتہ مومن غلام جو ہے یہ بہتر ہے آزاد مشرک مرد سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگتا ہو۔ اولئک، یہ لوگ، یدعون، سب بلاتے ہیں، الی النار، جہنم کی طرف۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ، اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف، بإذنہ، اپنے حکم سے۔ ویبین آیاتہ، اور وہ بیان کرتے اپنے احکام، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ سب نصیحت حاصل کریں۔ ایک مرتبہ پھر اپنے سبق کو اچھی طرح دہرا لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمننا، اور نہ تم سب نکاح کرو مشرک عورتوں سے حتیٰ کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، یعنی جب تک وہ ایمان نہ لائیں اس وقت تک ان سے نکاح آپ نے نہیں کرنا۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور البتہ مومنہ لونڈی بہتر ہے آزاد مشرک عورت سے۔ تو یہاں پہ مومنہ لونڈی کا ذکر کیا گیا ہے، جو لونڈی ہے لیکن اگر وہ ایمان لے آتی ہے تو وہ آزاد سے بھی، جو مشرک عورت ہے یا مرد، اس سے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور اگرچہ وہ بھلی لگتی ہوں آپ کو۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ تم سب نکاح کرواؤ اپنی عورتوں کا مشرک مردوں سے، حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ سب ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، البتہ مومن غلام بہتر ہے آزاد مشرک مرد سے۔ وَأَعْجَبَكُمْ، اور اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگتا ہو۔ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ سب بلاتے ہیں جہنم کی طرف۔ واللہ یدعو، اللہ تعالیٰ بلاتا ہے، الی الجنۃ والمغفرۃ، جنت اور مغفرت کی طرف، بإذنہ، اپنے حکم سے۔ ویبین آیاتہ، اور وہ بیان کرتا ہے اپنے احکام، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ سب نصیحت حاصل کریں۔
اسلوب نمبر 2 تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان۔ اس کے اندر جو کالا رنگ ہے یہ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے، یعنی جو کالا رنگ کے اندر الفاظ ہوں گے وہ الفاظ ہوں گے جو ہم اردو کے اندر جن کو تھوڑے بہت فرق سے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ نیلا رنگ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ کے لیے ہے، اور جو سرخ رنگ ہے وہ نئے الفاظ کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، اور نہ تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے حتیٰ کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ، اور البتہ مومنہ لونڈی بہتر ہے آزاد مشرک عورت سے، ولو اعجبتکم، اور اگرچہ وہ بھلی لگتی ہوں آپ کو۔ ولا تنکحوا المشرکین، اور نہ نکاح کرو اپنی عورتوں کا مشرک مردوں سے، حتیٰ یؤمنوا، حتیٰ کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور یقیناً مومن غلام بہتر ہے آزاد مشرک مرد سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگتا ہو۔ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ لوگ بلاتے ہیں آگ کی طرف۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ، اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، اپنی مہربانی سے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ، اور وہ بیان کرتا ہے اپنے احکام، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو آج کے ہمارے سبق کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں آج کی اس آیت میں ایک لفظ ہے امتن، جس کا معنی ہے لونڈی۔ یہ سرخ رنگ کے اندر ہے، باقی جتنے الفاظ ہیں یا تو بلیک کلر کے اندر ہیں یا نیلے کلر کے اندر ہیں، جو بار بار ہم جن کو پڑھتے رہتے ہیں۔ تو آج کا سبق ہمارا نہایت ہی آسان ہے، سبق کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ سبق کے اندر اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹس کے اندر ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ دوستوں، اب آپ کے ساتھ صدقہ جاریہ کے طور پہ اس کو شیئر لازمی کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص کوئی نیک عمل کرتا ہے، اچھا عمل، اور دوسروں کو اس کی طرف بلاتا ہے، تو جو اس کی بات کو سن کے اس پہ عمل کرتے ہیں تو جتنا ثواب اس عمل کرنے والے کو ہوتا ہے اتنا ہی ثواب اس بتانے والے کو ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک کا جو پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا ہے یہ تمام اعمال سے افضل ہے، اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔